اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا بیان کرنی ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مقصد کے تحت یہاں پر مبعوث فرمایا، ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا فرمایا، وہ مقصد بتلانے کے لیے ہمارے لیے ایک امام، ایک نبی، ایک رہبر، ایک قائد، ایک رہنما بنا کر کے بھیجا، جس نے ہمیں ہمارے مقصد تخلیق کی وضاحت فرمائی، اور وہ ذات مبارکہ مطہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
محترم حضرات، یہ ماہانہ پروگرام جو ہر مہینے عربی کے دوسرے جمعرات کو منعقد ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے جنتی مائیں۔ میرے بھائیوں، جنتی مردوں کے سلسلے میں، جنتی صحابہ کرام کے سلسلے میں ہم نے سنا ہوگا، اور خاص طور سے وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اکثر بھائی اس سے واقف ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مردوں کے لیے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے، مردوں کو جہاں اللہ رب العالمین نے سرخروئی عطا فرمائی ہے، اپنے انعام و اکرام سے نوازا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی اپنے رحم و کرم سے فیض یاب کیا ہے، ان کو محروم نہیں کیا ہے، بلکہ جب آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور خصوصاً تاریخ اسلام اور ان صحابیات کا تذکرہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو فیضیاب ہوئی تھیں، بعض کے بارے میں تو ایسی فضیلتیں وارد ہیں کہ وہ مردوں پر بھی سبقت لے جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب خواتین کی صفت بیان کی اور کہا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلی جائے۔ بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے، یعنی کتنی بہت زیادہ کام نہیں ہے۔ اپنے عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، 5 وقت کی نماز، یہ اس کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جن دروازوں سے وہ گزرنا چاہے، جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت سے ساز و سامان ہیں، سونا بھی ہے، جواہر بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، ہیرے ہیں، موتی ہیں، یہ سب قیمتی متاع ہیں، قیمتی سامان ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحة خیر متاع الدنیا۔ دوسری روایت اس طرح سے ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یعنی دنیا کے سب سے بہترین ساز و سامان میں سے نیک عورت ہے، نیک عورت۔ میرے بھائیوں، اچھی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسلام نے اچھی چیزوں کی حفاظت کی ہے، ان کا ادب و احترام ہمارے اوپر واجب و ضروری قرار دیا ہے، ان کو ہمارے دین نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو مرتبہ کسی دین میں نہیں ہے، بلکہ ان کو شہزادی کا درجہ دیا ہوا ہے۔ وہ گھر میں رہے، اپنے گھر میں
اپنے تخت پر بیٹھی رہے اور اس کے ساری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ اس کا شوہر. اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اس کے نان و نفقہ کا انتظام کرے. اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مردوں کے شانہ بشانہ چل کر اس کو کام کرنے کا اسلام میں حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مرد پر اپنی بیوی کا نان و نفقہ واجب و ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں شوہر سے سوال ہوگا. یہ حقوق میں سے ہے کہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ، اس کا رہن سہن، اس کی زیب و زینت کا اہتمام، اس کا کپڑا، اس کی چوڑی، اس کی ساری زیب و زینت کی چیزیں کون مہیا کرے؟ شوہر مہیا کرے گا. اور یہی دین فطرت ہے، یہی فطرت ہے. اسی میں ہماری بھلائی ہے، ان کی بھلائی ہے. اسی میں معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہے گا، خوبصورت معاشرہ رہے گا، زندگی چین و سکون کی رہے گی. لیکن جب آدمی فطرت کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے اور دین کے خلاف، مذہب کے خلاف چلنے کی ٹھان لے تو ایسی صورت میں زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. جس طریقے سے آج جو فتنہ ہے، فتنے کے ماحول میں آج جو ہم جی رہے ہیں، ہر طرف فتنے، ہر طرف عیاشیاں، ہر طرف مکاریاں، ساری چیزیں آج دنیا فتنہ سے بھری ہوئی ہے. میرے بھائیوں، جس عورت کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ اس کو گھر کی شہزادی کا درجہ دیا، اس کی حفاظت کا حکم دیا کہ اب اپنی بیوی، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی شخص قیمتی چیز کو لوگوں میں دکھا کر کے نہیں لے کے جائے گا. جتنی قیمتی ہوگا اتنا ہی چھپا کر کے لے کر کے جائے گا تاکہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے. کسی کے پاس کیش 5 لاکھ روپیہ ہو اور ایسے لوگ بازاروں میں دکھا کر کے چلے، کوئی جائے گا نہیں، بلکہ جتنا اندر اس کو رکھنا پڑے وہ رکھ کر کے اس کو چھپا کر کے لے کے جائے گا. اسی طریقے سے سونا ہو، کوئی آدمی اس کو 1 کلو 2 کلو سونا اس کے ہاتھ میں ہو، تھیلی میں پلاسٹک کی، اور واضح ہو کہ یہ سونا رکھا ہوا ہے، اور لوگوں سے بتا کے چلے کہ میں سونا لیے ہوئے ہوں بازاروں میں، نہیں، بلکہ چھپا کر کے لے کے جائے گا. یہی مثال ایک عورت اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اور لوگوں کی نگاہ اس کو پانے کے لیے بےتاب رہتی ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس قیمتی چیز کی حفاظت کریں. اور جب حفاظت کر لیں میرے بھائیوں تو پھر وہی عورتیں ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد کا لقب پائیں. انہی عورتوں میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب نیک مائیں گزر چکی ہیں. میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ان خوش نصیب خواتین، ان خوش نصیب صحابیات اور ماؤں کا تذکرہ ہوگا کہ جنہوں نے دنیا ہی میں زبان رسالت سے اپنی جنتی ہونے کی بشارت سن لی تھی. کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں، کتنے خوش نصیب وہ برگزیدہ مائیں ہیں، وہ برگزیدہ روح ہیں کہ جو چلتی پھرتی دنیا ہی میں جنتی تھیں. جس طریقے سے وہ خوش نصیب باپ، وہ خوش نصیب صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، اسی طریقے سے یہ خوش نصیب برگزیدہ امت کی مائیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ کیوں بشارت دی؟ ان کے اندر کیا تھا، کیا ملکہ تھا، کون سے اعمال پائے جاتے تھے؟ وہ نیک تھیں، وہ دیندار تھیں، موحدہ تھیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والیاں تھیں، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں سب کچھ قربان کرنے کی ان کے اندر حوصلہ اور جذبہ اور لگن پایا جاتا تھا، ہماری طرح نہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم اس دینی پروگرام میں اپنے دینی خواتین کے لیے عبرت اور سبق آموز باتیں سنیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ وہ ان کو مہینے میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ یہ بازار نہیں ہے، یہ پارک میں نہیں آئی ہیں، یا کسی شاپنگ کے لیے یہاں پہ تشریف نہیں لائی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اللہ ہی ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے گھر کا احترام اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دینی پروگرام ہے، یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، کچھ دین سیکھ کر کے جائیں، اور جو بھی ہماری مائیں اور بہنیں اس پروگرام میں آتی ہیں ان کو تو امتیاز حاصل ہونا چاہیے تھا عام ماؤں اور بہنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق دینی ادارے سے ہے، اسلامک سینٹر سے ہے۔ کہیں بھی تذکرہ ہوتا ہوگا تو کہتی ہوں گی کہ میں اسلامک سینٹر کے پروگرام میں حاضر ہوتی ہوں، وہاں پہ جاتی ہوں، وہاں پہ شرکت کرتی ہوں، تو ہمارا امتیاز بھی ہونا چاہیے۔ ہم کہیں بھی کسی بھی مجلس میں جائیں اور وہاں پر کوئی بھی برائی دیکھیں تو ہمارا فرض ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم وہاں پر ٹوک دیں، خود نیک رہیں اور لوگوں کو نیک بنائیں، نیک بنیں اور لوگوں کو نیک بنائیں۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے تاکہ کچھ باتیں عورتوں، ماؤں اور بہنوں کے تعلق سے ہو اور ان کے لیے بھی اس میں عبرت اور سبق ہو، تاکہ کچھ سیکھ کر کے یہاں سے جائیں اور جن کا تذکرہ سنیں وہ کوئی مرد کا نہیں بلکہ انہی کے جنس میں سے عورتوں ہی کا، خواتین ہی کا تذکرہ ہو، تاکہ وہ بھی انہی کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی صحابیات ہیں وہ ہمارے سلف میں سے ان کا تذکرہ ہے، ان کا شمار ہوتا ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی بنیں۔ آج جو ہم جن کا تذکرہ کریں گے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خالی سن لیں اور سن کر کے اور اس کو بھول جائیں، نہیں، خاص طور سے ان کے نام کو یاد رکھیں، ان کے ناموں کو یاد رکھیں اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور پھر جا کر کے اگر اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے تو جا کر کے ان کی سیرت پڑھیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم ان کی سیرت نہیں بیان کر سکتے ہیں، ان کی قربانیاں بیان نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اعمال ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف ہم ان کے ان انمول موتی جو زبان رسالت سے نکلی ہے ان کے بشارت کی، بس وہی انہی حدیثوں کو ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سے اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے خصوصاً کہ بڑے ہی دھیان کے ساتھ اس پروگرام کو سنیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنات اور وہ عورتیں، وہ خواتین جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ جو اس میں چلا جائے گا ہمیشہ ہمیش خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر،
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہترین اللہ رب العالمین ان کو سکونت عطا فرمائے گا ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اس سے کہیں بڑی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ان کو ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی اس کو. تو یہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اور یہی اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آئیے میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھیں کہ ان کون سی ایسی مائیں اور ہمارے مائیں ہیں اور صحابیات ہیں کہ جنہوں نے زبان رسالت سے یہ کامیابی حاصل کی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے جب ہم نظر ڈالیں گے تو ان میں بالخصوص ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پہلی اس فہرست میں سر فہرست اگر کوئی ہے تو وہ ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں. اور جب تک آپ باحیات رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی سوکن نہیں لائے. جب تک زندہ رہیں دوسری شادی آپ نے نہیں کی، وہ اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہیں. یہ شرف ان کو حاصل ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اتنی نیک تھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے سب سے اہم ستون ثابت ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب پریشان ہو کر کے آتے ہیں وحی ملتی ہے، اور آپ پریشان ہو کر کے آتے ہیں، کون دلاسا دیتی ہیں؟ آپ کو تسلی کون دیتی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جان کا خطرہ لاحق ہے. فرمایا کہ آپ کو جان کا خطرہ؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ تو مجبوروں کی پریشانی دور کرتے ہیں، پریشان حال کی پریشانیوں میں کام آتے ہیں. آپ بیواؤں، مسکینوں سب کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. دلاسا دیتی تھی. زخمی ہو کر کے آتے تھے، توحید کے سلسلے میں، توحید کی دعوت میں آپ کو مارا جاتا تھا، آپ کو زخم سے آپ چور ہوتے تھے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور دلاسا دیتی تھیں، آپ کو کی ہمت بڑھاتی تھیں. میرے بھائیوں، اس عظیم ہستی کے لیے ایک مرتبہ جبریل آتے ہیں. صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتے ہیں کہ ابھی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے رب کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہو. کن کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے تم کو سلام کہا ہے. اور کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو جنت کی. جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دو جس گھر میں کوئی ان کا شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی نہیں پا سکتا ہے وہ گھر. میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خوش نصیب ماں ام المومنین ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے سلام کہا ہے، جبریل نے بھی سلام کہا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی. کون ہے یہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز آتا تو کہتی دیکھو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے آؤ، یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے آؤ. کہتے ہیں کہ آپ برابر حضرت خدیجہ کو بھولتے نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر یاد کرتے ہیں ہر اس میں. تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے
کہ جب ساری قوم میری تکذیب کرتی تھی اکیلے خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، سارے لوگ مجھے پناہ نہیں دیتے تھے، مجھے دھتکار دیتے تھے، خدیجہ اکیلے تھی جو مجھے میری ڈھارس بناتی تھی اور میری مدد کرتی تھی، بار بار ان کو یاد کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی جتنے بھی جنتی ہیں، سب سے افضل جنتی خواتین میں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنتیوں میں، جنتی خواتین میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آسیہ بنت مریم اور مریم بنت عمران، یہ 4۔ ان کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش نصیب خواتین میں سے ان کا شمار ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تم جنت میں تمام خواتین کے سردار بنو؟ یہ بشارت دی۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنتی خواتین کا سردار بنایا ہے؟ یہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں کسی کی آہٹ سنی، کسی کے چلنے کی، جنت میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ امیسہ بنت ملحان ہے، یعنی ام سلیم۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، یعنی اتنی نیک ان کی نیکی کے ایک تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کر دوں۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوب ہدایہ وغیرہ لے کر کے، گفٹ وغیرہ لے کے، جن کو اللہ رب العالمین نے جو میسر کیا ہے آپ کے خوشی میں، آمد کی خوشی میں آپ کو نچھاور کرنے کے لیے، آپ کو دینے کے لیے۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میری تنگ دستی کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا دیا؟ پھر میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے ہدیہ کر دیا، اپنے بیٹے انس کو آپ کے لیے ہدیہ کر دیا کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ ہو جائیں، آپ کی خدمت کے لیے۔ کچھ نہیں پایا تو اپنی اولاد کو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ وہ برگزیدہ ماں ہیں، نیک عورت، نیک صحابیہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور صحبت سے فیض یاب تھیں۔ بہت سے تذکرے ان کے بارے میں ملتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔
چوتھی خوش نصیب خاتون ام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کالی عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں. آپ کو ایک مرض لاحق تھا بے ہوشی کا، یا جس کو مرگی کہہ لیجئے، کہ جس سے آدمی کا ہوش و حواس سب ختم ہو جاتا ہے. تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی کہ جب ایسی کیفیت ہوتی تھی تو ان کے جسم کا کچھ حصہ کھل جاتا تھا کپڑے سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم صبر نہیں کر سکتی ہو؟ صبر کر لو اور تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن ایک درخواست ہے. وہ درخواست یہ ہے کہ ہم اس بیماری پر تو صبر کریں گے. کہا کہ ہم دعا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر دیں گے ٹھیک ہو جاؤ گی، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، لیکن اگر صبر کر لو تمہارے لیے جنت ہے. فرمایا میں صبر کرتی ہوں، لیکن ایک درخواست کے ساتھ، اور وہ درخواست یہ ہے کہ جب وہ مرض مجھے لاحق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں میرا کچھ حصہ جسم کا دکھ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے کہ یہ پوزیشن نہ ہو، میرے جسم کی حفاظت فرمائے. یعنی اتنی غیرت تھی ان میں کہ جسم کا کوئی حصہ ان کا کھلے نہیں. اور آج ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ جتنا حصہ کھل جائے. ان کی غیرت دیکھیے، ایمانی غیرت، وہ بھی معذور. یعنی ایسی حالت ہو جاتی تھی، بیماری کی وجہ سے معذور تھی، اس پر کوئی اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرتا. لیکن غیرت دیکھیے اپنے جسم کی، اور اپنے خاتون ہونے کی غیرت ان کو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اتنا بھی حصہ نہ دکھے ایسی صورت میں بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ ان کی حفاظت ہوئی. پھر اس کے بعد سے کبھی بھی ان کا کپڑا ان کے جسم سے نہیں ہٹا ایسی صورت بیماری کی حالت میں. اسی طریقے سے پانچویں عورت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا ہیں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ لگتی ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. فرمایا کہ ایسا لشکر، سب سے پہلا لشکر جو سمندری لشکر ہو، جو غزوہ یعنی جنگ کرے گا، وہ غزوہ بحری غزوہ جو سب سے پہلا بیڑا نکلے گا، وہ سب کے سب جنتی ہوں گے. تو وہیں پر یہ موجود تھیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل رہوں. تو آپ نے فرمایا انت فیہم، کہ تم بھی ان میں شامل ہوگی. تو اس طریقے سے ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی. اسی طریقے سے چھٹی خوش نصیب خاتون حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد ایسا جنگ ہے، ایسا غزوہ کہ پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، لیکن بعد میں جنگ کا پلڑا بالکل الٹا ہو گیا اور مسلمان بہت ہی تنگی اور بہت ہی پریشانی میں ہو گئے تھے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بارے میں کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، یہ خبر لوگوں میں پھیلا دی گئی. ایسے وقت کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں تھے، اس وقت حضرت ام عمارہ اور آپ کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل چپکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے کہ کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ محبت دیکھی، ان کی یہ قربانی کا جذبہ دیکھا کہ یہ سب کچھ نبی کے لیے قربان کرنا ان کے لیے ایک عام چیز ہے، تڑپ رہے ہیں محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی،
ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تو ان کو جنت میں ہمارا ساتھی بنا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. ام عمارہ وہ خوش نصیب ماں ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کی رفاقت جنت میں مانگی کہ اللہ تو انہیں آج جس طریقے سے اس نازک حالت میں جس طریقے سے تیرے نبی کے ساتھ محبت کا جو ثبوت دیا ہے انہوں نے، اے اللہ تو جس طریقے سے آج یہ مجھ سے لگی ہوئی ہیں قیامت کے دن جنت میں بھی تو ان کا ساتھ، ان کی محبت جدا نہیں کرنا، یہ الگ نہ ہوں، وہ رفاقت اے اللہ مجھے نصیب فرما. اسی طریقے سے ساتویں خوش نصیب خاتون رومان بنت عامر رضی اللہ عنہا ہیں. رومان جو ہیں آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ بہت ہی عظیم ہستی ہے میرے بھائیوں، اور یہ وہ عظیم ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی دیکھی، ان کا جذبہ دیکھا. اس کے بعد زبان رسالہ سے جنت کی خوشخبری سنیں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنت کی حور عین میں سے جنتی، ایک تو جنتی حور عین ہیں اور دنیا کی حور عین میں سے جو جنت میں رہیں گی، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھ لے، ان کو ام رومان کو دیکھ لے. دنیا ہی میں اگر کسی کو حور عین دیکھنا ہے تو کن کو دیکھ لے؟ ام رومان کو دیکھ لے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں، یہ خوش نصیبہ ہیں میرے بھائیوں. ہر حال میں یہ صابرہ تھیں، شاکرہ تھیں، مومنہ تھیں، متقیہ تھیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر صابرہ و شاکرہ تھیں، جن کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملے کہ جنت ہی میں فرمایا کہ جن کو دنیا کی حور عین دیکھنی ہے، دنیا ہی میں حور عین دیکھنی ہے. حور عین کے بارے میں سنا ہے نا، حور العین کہ جنتیوں کو ملیں گی، دنیا میں جن کو دیکھنا ہے وہ ان کو دیکھ لے. ام رومان رضی اللہ عنہا کو. آئیے میرے بھائیوں 8ویں نمبر پر اس عظیم ماں اور اس عظیم شخصیت خاتون کے بارے میں جنت کی بشارت سنیں، جو اپنے گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کھلایا کرتی تھی. دائی جن کو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی تھیں، آپ کو کھلایا کرتی تھی. وہ ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا خوبصورت کلمات فرمائے ہیں، وہ انمول موتیاں. فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ دنیا میں ہی جنتی عورت، جنتی خاتون دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے. دنیا ہی میں جس کو جنتی خاتون دیکھنا ہے تو کس کو دیکھ لے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو، برکہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. بہت میرے بھائیوں بہت ہی زیادہ انہوں نے بھی دین کی خدمت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے ساتھ ساتھ دین میں جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں تھیں انہوں نے برداشت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی شروع کی اوائل میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے، پہلے کی
سب سے پہلے جو ایمان لائی ہیں انہی میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک ایسی خوش نصیب خاتون ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا تعلق مدینہ کے انصار سے ہے۔ وہ ان 2 عورتوں میں سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ 2 عورتیں حصہ لی تھیں، ان میں سے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیعت رضوان یہ کب ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بھیجے ہوئے قاصد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم برداشت نہ ہوا کہ میرے قاصد کو جو صلح کا پیغام لے کر کے گیا تھا، جو میرا قاصد بن کر کے گیا تھا، ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہم یہاں سے 1400 صحابہ جو ہیں یہاں سے اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، اور وہیں پر بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ انہی میں سے کون ہیں؟ حضرت ربیع بنت معوذ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بشارت کیا دیتے ہیں، خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ فرمایا لا يدخل الجنة احد ممن بايع تحت الشجرة، کہ جس نے آج اس درخت کے نیچے جس نے بیعت کی ہے وہ کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عظیم خاتون اور ماں کا تذکرہ سنیں، جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور یہ چیز عورتوں کو فخر حاصل ہے۔ عورتوں کو کس پر فخر حاصل کرنا چاہیے؟ ان خواتین پر فخر حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں کہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس فضیلت میں عورتیں سب سے آگے صف میں ہیں، پہلے نمبر پر ہیں، اور وہ یہ ہے اول شہیدۃ فی الاسلام، سب سے پہلی شہیدہ اسلام کی، سب سے پہلا خون جنہوں نے جو اسلام کے راہ میں شہادت کی راہ میں جو بہا ہے وہ ایک ماں کا ہے، ایک خاتون کا ہے، ایک عورت کا ہے۔ اور وہ خوش نصیب ماں، خوش نصیب عورت حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سب سے پہلی شہیدہ میرے بھائیوں اسلام کی ہیں۔ بڑے ہی ظلم و جبر ان کے اوپر ان کا آقا اور ان کا مالک ابو جہل تھا، بڑے ہی مصیبت کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹا ہے، اور بہت مصیبتیں دی ہیں اس ظالم نے، ابو جہل نے۔ آپ آخر میں اس عظیم ماں کو جو توحید کی راہ میں ایمان کا پہاڑ بن کر کے لوگوں کو ثابت کر دیا کہ سب کچھ دنیا میں کچھ بھی لٹ جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، سب لٹ جائے، عزت جائے، سب کچھ چلی جائے، لیکن ایمان اس سے کہیں افضل ہے۔ نبی کی محبت نہ جائے، رسول کی محبت نہ جائے، اللہ کی محبت نہ جائے۔ میرے بھائیوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس عظیم ماں ایک عورت ہے میرے بھائیوں، نازک عورت جو چٹان ہے، پہاڑ ہے ایمان کا۔ آج ہم مرد ہو کر کے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ عورت ہمارے لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے خصوصاً درس ہے، عبرت ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ مفلسی الگ، غلامی کی زنجیر الگ، اور اس کے اوپر ایمان کے لیے نبی کی محبت کا سودا، اس کا امتحان الگ۔
ایک تو غلامی الگ، غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی، اور اوپر سے نبی کی محبت کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مصیبتیں ایذائیں دی جا رہی ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں جسم پر، نازک جسم، خاتون کا جسم، عورت کا جسم ہے میرے بھائیوں، مارا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ کیا کہا گیا؟ کہا کہ اگر ایمان سے نہیں پھرو گی، نبی کی محبت سے نہیں نکلو گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا جائے گا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا جائے گا، اور دونوں کو مختلف سمت میں دوڑایا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی ایمان پر ذرہ برابر جنبش نہیں آیا، ڈگمگاہٹ نہیں آئی، اور ہم دنیا کے لیے، دنیا کی معمولی زیب و زینت کے لیے ہم اپنی غیرت بھول جاتے ہیں، اپنی عزت بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، نبی نگاہ رسالت ایک طرف پڑتی ہے، پھر نیچے کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اصبروا آل یاسر، صبر کرو اے آل یاسر، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے رب نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ دن آتا ہے کہ اماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ظالم ابو جہل آپ کے شرمگاہ میں برچھی مارتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ مصیبت میرے بھائیوں، یہ ایمان، وہ ماں، وہ عورت، نازک عورت، سب کچھ چلا جائے، لٹ جائے، لیکن دین نہ لٹے۔ اور آج ہم ہیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں ہیں کہ دین کا کوئی ذرہ برابر ان کے یہاں وجود ہی نہیں ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، دنیا دیکھ لیتی ہیں، جگمگاتی دنیا سمجھتی ہیں یہی ساری کامیابی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کوئی بھی انعام و اکرام فری میں نہیں ملتا ہے، بغیر جد و جہد کے نہیں ملتا ہے۔ یہ قربانی انہوں نے پیش کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ ہماری قربانی کہاں ہے؟ لین دین کا مسئلہ ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، اور کھانے پینے کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، اپنی چلائیں گی، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے شوہر کی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ اور ہمارے رب نے کہاں تک ہمیں اختیار دیا ہے، نبی نے کہاں تک ہمیں اختیار دیا ہے، اس سے پرواہ کیے بغیر آج جو آوارہ مزاجی ہمارے اندر آ چکی ہے، آزادی خیال، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کی عورتیں جس طریقے سے بے شتر مہار ہیں، جہاں چاہیں جہاں جائیں، مارکیٹ میں، فنکشن میں، کلب میں، جہاں بھی ہو جاتی ہیں بن سنور کر کے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ان کی کامیابی ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ نہ پردے کا نظام، نہ غیرت کا نظام، سب کچھ اوپن ہے، گھر میں کوئی بھی آئے، کسی سے بھی ملیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی آئے مصافحہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ، شوہر کے دوستوں کے ساتھ اٹھک بیٹھ ہو، ملاقاتیں ہوں، بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، ان کے ساتھ پارک میں جانا ہو، کہیں بھی یہ ساری چیزیں آج ہماری عورتیں یہی چاہتی۔ اور ہمارے دیوس بھائی، ان کو بھی بڑا فخر ملتا ہے، بہت فخر ہوتا ہے کہ ہماری بیوی
ہمارے دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلے اور یہ اظہار ہو کہ دیکھو دوست دیکھیں، ہمارے ملنے جلنے والے دیکھیں کہ ہماری بیوی کیسی ہے، اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کی زیب و زینت کیسی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو حقوق دیے ہیں اور جو اس کا بڑکپن، جو ان کا احترام دین کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ بے پردہ ہو کر کے مارکیٹ میں، پارٹیوں میں، شادی بیاہ میں جانا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت تو یہ ہے کہ لوگ پاؤں رگڑ کے مر جائیں اور کوئی ہمارے ذرہ برابر زینت دیکھ نہ سکے اس کو۔ یہ ہماری غیرت ہونی چاہیے، اور اس میں مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کی قربانیاں دیکھیں اور آج ہماری قربانیاں کیا ہیں، وہ کیا کرتی تھیں اور آج ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں، ان کو کیا پسند تھا اور آج ہماری ماں اور بہنوں کو کیا پسند ہے۔ ان کو دین پسند تھا، ان کو اللہ کی عبادت پسند تھی، ان کو اپنے شوہر کی رضامندی پسند تھی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پسند تھی، ان کو آپ کی سنت پسند تھی، ان کو آپ کا حکم پسند تھا۔ لیکن آج کی ہماری ماں اور بہنوں کو مغربی تہذیب پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ مغربی تہذیب پسند ہے، آزادی خیال پسند ہے۔ اور اگر کوئی عورت دین کی بات کرے، پردے کی بات کرے، حیا کی بات کرے تو اس کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ پرانے خیال والے ہیں، دنیا کہاں ترقی کر گئی، اور آج ہم ہیں کہ بس چار دیواری میں بندھے ہوئے ہیں، قید خانے میں ہیں۔ وہ قید خانہ نہیں ہے، وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کا وقار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر بھی کیا فرمایا کہ عورت کی سب سے افضل نماز اس کے گھر کے کونے میں ہوتی ہے، مسجد میں نہیں۔ گھر میں بھی عام آمد و رفت کے مقام پر نہیں، بلکہ گھر کے ایسے کونے میں چپک کر کے جہاں پر نماز پڑھے کہ لوگوں کو سایہ بھی اس کا محسوس نہ ہو، تو اس کو وہاں پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے پارک میں نہیں لے جاتے ہیں ٹہلانے کے لیے، مارکیٹ نہیں لے کر کے جاتے ہیں اپنے من پسند کی چیزیں خریدنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو شوہر کا پسند ہو وہی اللہ رب العالمین کا پسند ہے۔ دوسرے کی پسند کو نہ دیکھیں کہ دوسرا ہمارا کپڑا دیکھے، نہیں، شوہر کو جو اچھا لگے وہ آپ کریں۔ یہ ہے نیک ماؤں کی، میں نے اس سے پہلے بھی فرمایا تھا، پہلی حدیث جو سب سے پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنے عزت کی حفاظت کرے تو وہ جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے 11ویں نمبر پر حضرت کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اس جلیل القدر صحابی جنہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ان کی ماں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی۔ کیا فرمایا تھا کہ اے ام سعد، تم خوش ہو جاؤ، اور تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے کہ تم خوشخبری اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کا جو قتل ہوا ہے اور ان کے جتنے بھی مقتول ہیں
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ تمام اہل و عیال کی رفاقت ان کو جنت میں نصیب ہوگی۔ یہ بشارت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے سارے شہیدوں کی اللہ رب العالمین نے شفاعت قبول کی ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں نمبر پر حضرت سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کمال حاصل ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کمال عطا فرمایا ہے، اور ان میں سے حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، یہ سب ہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ ان میں سے سب سے افضل عورت کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جس طریقے سے سرید اور عربوں کا بہت ہی مرغوب غذا ہے، سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ یہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، اور یہی وہ صحابیہ ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے آپ سے پہلے شادی نہیں کیا تھا، جن کو باکرہ کہتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی عورتوں سے، خواتین سے آپ نے شادیاں کی تھیں، وہ سب یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، لیکن یہ تھیں، یہی وہ یعنی خوش نصیب خاتون ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں آپ ہی سے ان کی نکاح ہوئی، اور اس کے علاوہ کسی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کو بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور فرمایا کہ تمام عورتوں میں آپ کی فضیلت ایسے ہے جس طریقے سے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ یہ خوش نصیب مائیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ میرے ماؤں اور بہنوں، میرے معزز اور محترم بھائیوں اور دوستوں، میں اس عنوان کے حوالے سے آپ تمام حضرات کو یہ سبق اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کو ہم یاد کریں، اور اگر ہمیں موقع ملے، اگر ہمیں ٹائم ملے، تو ہم ان پاک ہستیوں کے بارے میں کتابیں لے جا کر کے اپنی ماؤں اور بہنوں کو سنائیں کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں، ان کے کیا وجوہات تھیں، اور کیا کن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی برتری عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کو پڑھنا ہے، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو صحابیات کے حال کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم تمام کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم صحابی کی طرح بنیں، ان کی طرح عمل کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ فیضیاب تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، اور کیا فرمایا ہے کہ اے لوگو، بعد میں آنے والوں، ان کی طرح اگر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے، نہیں تو اگر ان سے بچھڑو گے اور ان سے روگردانی کرو گے، ان کی مخالفت کرو گے، تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں کو بھی چاہیے کہ اگر انہیں سرخروئی، اللہ رب العالمین کے یہاں اگر عزت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مرد اور مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی ان جنتوں کا، ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہترین زندگی، بہترین سکونت، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک سکونت، پاک زندگی عطا فرمائے گا۔ کہاں پہ؟ جنات عدن۔
ہمیشہ ہمیشہ والے جنت میں، باغات میں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری نعمتیں اپنی طرف، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمارے لیے کس چیز کی دیر کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، حدیث کی طرف رجوع کریں، اسلامی زندگی کی طرف رجوع کریں، اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، نیک بنیں اور نیکیوں کو پھیلائیں، نیک معاشرہ پیدا کریں۔ ہم جب نیک بنیں گے، ہمارے دوست نیک بنیں گے، ہمارے گھر والے نیک بنیں گے، ہماری بیوی نیک بنے گی، ہماری بیٹی نیک بنے گی، ہماری بہنیں نیک بنیں گی، اور اس طریقے سے جب نیکی پھیلے گی، نیک لوگ بڑھیں گے، تو میرے بھائیوں نیک معاشرہ پیدا ہوگا، نیک لوگ پیدا ہوں گے، اور اسی طریقے سے نیکی کا بول بالا ہوگا، اور باطل یہ مٹے گا، باطل تباہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، نیک بن جائیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ جنت صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے نہیں، فرمایا کہ جو ان کی طرح عمل کرے گا ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، یعنی جو ان کی طرح ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ان کے عقیدے کے ساتھ، جو عقیدہ ان کا تھا، جو عمل ان کا تھا، جو اخلاق ان کا تھا، اگر انہی کی طرح جو بھی ان کے بعد میں آنے والے عمل کریں گے، فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، ہر وہ شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں تیار کی ہیں، یہ جنتیں ہیں کہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنے کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور آپ تمام کو ہم یہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اپنا نمونہ صحابہ کرام کو بنا لیں، اپنا نمونہ میری ماں اور بہنوں صحابیات کو، کہ جن کو اللہ رب العالمین زبان رسالت سے چلتے پھرتے تھے دنیا میں، لیکن تھے جنتی، دنیا میں چلتے پھرتے تھے لیکن جنتی تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی وہ بشارت مل سکتی ہے، ہمارے لیے بھی وہ نعمتیں ہیں، لیکن کب؟ جب ہم ان کی طرح بنیں گے، جب ہم ان کی طرح عمل کریں گے، ان کی طرح نیک بن جائیں گے، ان کو اپنا آئیڈیل مانیں گے، آج شیطانوں کو نہیں، دنیا پرستوں کو نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا سب سے بڑا ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ یہ کاریں، چمچماتی کاریں، چمچماتی بلڈنگیں جو آج ہم دیکھ کر کے مبہوت رہ جاتے ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ارے اس کا گھر بہت شاندار ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت خوبصورت گھر ہے، گاڑی بھی ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، فلاں ساری چیزیں آرائش ہیں، بہت خوش نصیب ہے، بہت کامیاب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کہیں ہم نے کبھی بھی اس شخصیت کے گھر کو دیکھا، اس امام الانبیاء کے گھر کو دیکھا؟ کبھی وہ بھی ہمارے ذہن میں ان کی بھی بات آئی؟ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا بڑا تھا، بیٹھکا کہاں، کچن کہاں، صرف ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ، اسی میں کھانے کا بھی سامان، بستر بھی، ساری چیزیں وہی۔ میرے بھائیوں، ہمیں رشک کرنا چاہیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق و معاملات، اس کو دیکھ کر کے، یہ نہیں کہ دنیا کو دیکھیں، دنیا داروں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا خوب دے دے، فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اگر تمہیں سونے کی وادی دے دے،
پوری سونے کی وادی دے دے، لیکن اس کے بعد کہے گا کہ ایک وادی اور مل جائے، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس نے بہت دیا ہے ہمیں۔ تو قناعت سب سے بڑی مالداری ہے، اور دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ فرمایا یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اور اے لوگو دنیا کے بارے میں دھوکے میں نہ آؤ۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آج جو ہم نے سنی ہے ان کی زندگیاں، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، انہوں نے دنیا کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں مانی تھی، 2 دن کا پڑاؤ میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک خیمہ ہے جس میں ہم پڑاؤ، یا فرمایا کہ مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کب آدمی کو یہ دنیا دھوکے میں ڈال دے، بڑی پوری زندگی کی خون اور پسینے کی کمائی کا ہم نے گھر بنایا، سنگ مرمر لگائے، ٹائل لگائی، ساری چیزیں لگائیں، اس میں سونے سے پہلے ہی موت کا پروانہ آ گیا، کہ آپ کہیں گے کہ اے ملک الموت، پوری زندگی ہم نے اپنے کفیل کی سخت اور سست باتیں سن کر کے، اپنے اس ریگستان میں خون و پسینے جلا کر کے، 2 سال اپنے بیویوں سے دور رہ کر کے، اپنے والدین کی محبت سے دور رہ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، میں نے اس کو بڑے ہی پسینے کے ساتھ، بڑے آرزوؤں کے ساتھ ہم نے اس گھر کو بنایا ہے، کم سے کم ایک لمحے کے لیے بھی تو اس میں رہنے کے لیے مجھے مہلت دے دے، چانس دے دے، بہت کرم ہوگی، بہت تیری بڑی نوازش ہوگی، تو مجھے دے گا؟ اللہ فرماتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا، ایک پل کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک پل کے لیے بھی مہلت۔ آج ہمیں ان کے چمچماتی بلڈنگیں، چمچماتی گاڑیاں مبہوت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں مبہوت ہونا چاہیے صحابہ کرام کی قربانیوں سے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے اعمال سے، ان کے جہاد سے، ان کی تعلیمات سے، ان سے مبہوت ہونا چاہیے۔ وہ صحابیات جن کے کارنامے، ان کے کارناموں سے ہمیں مبہوت ہونا چاہیے، لوگوں کی دنیا سے ہمیں مبہوت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین بار الہ ہمیں انہی لوگوں کی طرح بنا کہ جن کے لیے تو نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اے اللہ ہمیں انہی خوش نصیب ماؤں اور خوش نصیب صحابہ کرام کے ساتھ اے اللہ ہمیں بھی شامل کر کہ جنہیں تو نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جنہیں تو نے اپنے کلام پاک میں جن کے لیے خوبصورت بیان ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک بنا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھرپور کر دے، لبریز کر دے، اور ہم اپنے مومن ایک دوسرے مومن سے محبت کریں۔ کینہ، کپٹ، حسد، اے اللہ تو ہم تمام کو ان بیماریوں سے دور کر دے، ان برائیوں سے ہم تمام کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے صحابہ کرام، صحابیات، ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین تو نے ایمان سے منور فرمایا تھا، اے اللہ ہمارے بھی دلوں کو انہی کی طرح ایمان سے منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی محبت سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین توحید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں رہیں موحد بن کر کے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک سے بچا۔ اللہ رب العالمین شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اے اللہ تو ہمیں، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہم تمام کو اللہ رب العالمین شرک جیسے عظیم گناہ سے بچا لے، محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی آج تیرے گھر میں یہ جس طریقے سے یہ نورانی چہرے تیری محبت میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم تمام کو اللہ جنت میں داخلہ کا شرف عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، آج ہم تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیب مجلس
ہمارے اس مجلس کو وہ خوش نصیب مجلس بنا کہ جن کا تذکرہ تو ملأ اعلیٰ میں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اٹھیں گے بعد میں اور ان کی مغفرت پہلے ہو جائے گی۔ اے اللہ تو ہم تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام ماؤں اور بہنیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں نیک بنا دے، دیندار بنا دے، نیک بیویاں بنا، اور اللہ رب العالمین تو انہیں بھی جس طریقے سے یہ خوش نصیب ماؤں کا تذکرہ ہم سنے ہیں اس طریقے سے بنا دے کہ یہ بھی بعد میں آنے والوں کے لیے رشک کا اور ان کے لیے اچھے عبرت اور اچھا سبق بن کر کے اس دنیا سے جائیں کہ بعد میں لوگ یہ ان کا خیر کا تذکرہ کریں۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو آج اس وقت جہاں بھی کفر اور باطل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں حق کو اللہ تو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جو سعودیہ یہ جو توحید پر جس کی بنیاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو اس ملک کی خصوصاً حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس کے جو موحدین سپاہی جو یمن میں کفر سے اور باطل سے نمرد آزما ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو انہیں فتح اور سرخروی عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہاں کے بادشاہ جو سلمان بن عبدالعزیز ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کے عزم اور حوصلے کو مزید اسلام کے لیے بلند فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان سے مزید اسلام اور دین کی خدمت لے لے۔ اللہ رب العالمین تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے انہوں نے اپنے دینداری کا ثبوت دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس جیالے بادشاہ کو، اس جیالے حکمراں کو، اللہ رب العالمین کمزور تو ہیں، ناتواں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے عزائم میں پختگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں بوڑھے ہیں لیکن عزم اور حوصلہ بڑا بلند ہے، پہاڑ ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو اسی طریقے سے ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔